اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی ویڈیو کے ساتھ۔ پاکستان کے سب سے کرشماتی ہیرو وحید مراد کی کچھ باتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وحید مراد شاید پاکستان کی فلم انڈسٹری کے سب سے زیادہ کرشماتی ہیرو تھے۔ 1938 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، انگریزی ادب میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اور اپنے کیریئر کا آغاز کر دیا، اور کیریئر کے آغاز میں چند فلمیں بھی لکھی اور پروڈیوس بھی کی، جس کا آغاز ایک فلم میں کیمیو سے ہوا۔ 1959 میں ان کی عمر 21 سال تھی۔ وحید مراد نے 23 نومبر 1983 کو اپنی موت تک تقریباً 125 فلموں میں اداکاری کی، جن میں سے 2 ان کی وفات کے بعد ریلیز ہوئی۔ لیکن جس چیز نے وحید مراد کو اپنے مداحوں کی جانب سے پیار سے چاکلیٹ کے ہیرو کے نام سے پکارا، پاکستانی فلم انڈسٹری کی تاریخ میں سب سے زیادہ زندہ رہنے والی چیز ان کی اداکاری کی بھرپور صلاحیت ہے۔ ان کی فطری دلکشی، ان کی آنکھوں سے رومانس نکالنے کی صلاحیت اور وہ یقین تھا جس کے ساتھ وہ لب و لہجے میں تھے۔ اس دور کے کچھ مشہور ترین گانے جو کہ وحید مراد پر فلمائے گئے، ان میں اکیلے نہ جانا، کوکو کوری نہ شامل ہیں، جو پاکستان کے پاپ کلچر کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ ارمان، دیور بابی، دوراہا، انسانیت، ماں باپ جیسی فلموں نے انہیں افسانوی تناسب کا ستارہ بنایا۔ وحید مراد 1961 میں اپنے والد کی قائم کردہ فلم آرٹ میں بطور پروڈیوسر شامل ہوئے اور 25 سال تک آزادانہ طور پر کیریئر کا آغاز کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت سینما کی راج کرنے والی ملکہ زیبا اور ایک قریبی دوست پرویز ملک کے اصرار پر مراد نے فلم انڈسٹری میں شمولیت اختیار کی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اس شرط پر اتفاق کیا کہ زیبا ان کی کو سٹار ہوگی۔ زیبا نے اس کو قبول کر لیا۔ دونوں نے بعد میں آنے والی کئی فلموں میں سامعین کو اپنے شہر میں جکڑے رکھا۔ 1966 میں وحید مراد نے فلم ارمان پروڈیوس کی اور اداکاری بھی کی، جس میں انہوں نے ناصر کا کردار ادا کیا اور زیبا نے ان کی پیاری نجمہ کا کردار ادا کیا۔ فلم نے اس وقت باکس آفس کے تمام ریکارڈ توڑ دیے اور سینما گھروں میں بے مثال 75 ہفتے مکمل کر لیے۔ وحید مراد کو بہترین پروڈیوسر اور بہترین اداکار کی کیٹیگری کے لیے 2 نگار ایوارڈ ملے۔ اس فلم نے کلٹ کا درجہ حاصل کر لیا اور اسے آج بھی پاکستانی سینما کے سنہری دور کے عروج کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ وحید مراد کو اس کے پرستاروں کی طرف سے سب سے خوبصورت اور سجیلا ہیرو سمجھا جاتا تھا، اور پاکستان کے نوجوانوں کا ایک پورا دور ان کے لاجواب انداز، ان کے سگنیچر سائیڈ سے جھلکتے بال اور اس کی گہری گلے والی آواز سے متاثر تھا۔ اس کی سنہری بھوری رنگت بادامی آنکھیں جن سے اس وقت کے نوجوان رشک کرتے تھے، وہ رومانس کا ایک پوسٹر ہوا کرتے تھے جس نے انہیں 60 سے 70 کی دہائی میں چاکلیٹ ہیرو کا خطاب جیتا۔ وحید مراد ایک رومانوی ہیرو ہونے کے ناطے ایک بہت فطری تھا اور سکرین پر اس کی بہت زیادہ اپیرنس تھی۔ ان مہیب اوقات میں اداکاراؤں نے ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا یا ان کے اہل خانہ نے ان کے ساتھ فلموں سے انکار کرنے پر مجبور کیا، کیونکہ انہیں ان کی مقناطیسی اپیرنس سے خطرہ تھا۔ اس کی کامیابی اور اس کی اپیرنس، اس کی قسمت افسوسناک طور پر اس کے خلاف کام کرنے لگی۔ اس کی خاندانی زندگی اور اس کے بعد اس کی صحت بگڑ گئی۔ 1981 میں وہ معدے کے السر کا شکار ہو گئے۔ ان کا آپریشن کرنا پڑا تو ان کے مداح نے اپنے پسندیدہ ہیرو کی جان بچانے کے لیے خون کا عطیہ دینے کے لیے ہسپتال پہنچے۔ لوگ آئے، روتے رہے، اس کے لیے دوائیں مانگی، لیکن اس دوران نئے ہیرو سامنے آنے لگے۔ اب تک وہ بظاہر کمزور ہو چکے تھے، ان کی فلمیں باکس آفس پر زیادہ نہیں چل پا رہی تھی۔ یہ ان کے مداحوں کے لیے دل توڑ دینے والا تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر وحید مراد کے لیے جو ساری زندگی صرف تعریف اور تعریف ہی جانتے تھے۔ اب ان کی خراب صحت کی کہانیاں اور ان کی گرتی ہوئی سٹارڈم سے نمٹنے میں دشواری نے انہیں اور بھی افسردہ کر دیا۔ لیکن شاید جولائی 1983 میں یہ ان کا حادثہ تھا، یہی آخری وقت، یہی آخری کیل تھا جس نے ان کی کمر توڑ دی۔ اپنی گاڑی کو درخت سے ٹکرانے کے بعد ان کے چہرے پر ایک خوفناک زخم رہ گیا۔ وحید مراد ہینڈسم ڈیشنگ ہیرو بگاڑ کے صدمے سے نمٹ نہیں سکا۔ ایک عجیب صبح وہ اپنے فرش کے کمرے پر کئی گھنٹوں سے مردہ پایا گیا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 45 سال تھی۔ اپنی زندگی میں وحید مراد نے 32 فلمی ایوارڈ حاصل کیے، جن میں بہترین پروڈیوسر، بہترین اداکار کے ایوارڈ شامل ہیں۔ ان کے مداحوں اور پاکستانی فلموں کے شائقین دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستانی سینما کا کوئی اور ہیرو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور وحید مراد کی موت 45 سال کی عمر میں 1983 میں ہارٹ اٹیک سے ہوئی تھی۔ وحید مراد کے بارے میں کئی ایسی افواہیں پھیلائی گئی ہیں کہ انہوں نے خودکشی کی تھی، لیکن یہ تمام افواہیں غلط ہیں۔ دراصل ان کی جو موت تھی وہ ہارٹ اٹیک کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ یہ وحید مراد کی کہانی تھی جو ہم نے اب تک پہنچائی ہے۔ وحید مراد چاکلیٹ ہیرو جس کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے، جو کہ ایک کامیاب ترین ہیرو تھے۔ امید ہے آپ کو وحید مراد کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔